السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، میرا نام ہے خالد عزیز، عارف والا سے میرا تعلق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راؤ خالد عزیز کے نام سے۔ اصل میں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تجربہ بڑی چیز ہے، مطلب کہ ہمیں لوگ ہمارے والدین اور بزرگ اور خاندان کے جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ تجربہ بولتا ہے اور آپ ہمارے تجربے سے سیکھیں، اور یہ مطلب شروع سے باہر کوئی سنتا آ رہا ہے کہ عمر کے لحاظ سے تجربہ ہوتا ہے، یعنی جتنی آپ کی عمر اس لحاظ سے تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، پی ٹی آئی کی حکومت، انہوں نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ مطلب جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے بچے کہتے ہیں کہ تجربہ ہے، گورنمنٹ ہمارے عمران خان نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے، کیونکہ ہم اصل میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اس کا ساری سپورٹ کی، وہ بھی انہیں کوئی 5-6 سال میں اس کے ووٹر اور سپورٹر بنے ہیں، کوئی شروع سے تو مطلب اس تحریک سے وابستہ نہیں تھے۔ تو عمران خان نے جب ہمیں ایک مطلب لولی پاپ دیا اور بتایا کہ سارا کہ میں کام کرنے چلا ہوں وہ ایک عظیم کام ہے، اس کے پیچھے ساری قوم کو لگایا، تو بڑے اس کی باتوں میں آ گئے۔ مطلب 60 سالہ جو بزرگ ہیں، 60 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں، سب اس کی باتوں میں آ گئے، اور بچے تک جو 5 کلاس میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے یا ایک چھوٹا بچہ ہے اسے کہیں، وہ بھی ان باتوں میں آ گئے، اور سب نے مل کے سپورٹ کیا کہ جی عمران خان کو لے کے آئیں گے، اور اس کی گورنمنٹ آ گئی۔ آپ نے دیکھا کیسے تجربے پھر ناکام ہوئے۔ اس لیے آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں خوش قسمت ہیں، مطلب کہ جو 5 کلاس کے اور میں تقریباً 30 سال کے، جو 25 سے 30 سال کے لوگ ہیں، وہ خوش قسمت ہے کہ وہ اس دور میں اور 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کم عمری مطلب کہ چھوٹی عمر میں ایک کامیاب تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ اگر ایک بندہ اٹھ کے کوئی نئی کہانی سناتا ہے، ایک نئی گیم ڈالتا ہے عوام میں کہ جی ایک اب نیا فلسفہ اپنا چھوڑتا ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو ہم یہ کر دیں گے، اور ہم سٹینڈ لینے والے ہیں۔ مطلب کہ ساری باتیں مہنگائی کی تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، میں یہ بات نہیں کرنے آیا۔ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارا جو کامیاب تجربہ ہوا ہے، ایک زبردست تجربہ کیا ہے ہماری عوام نے کہ کس طرح ایک کہانی کے اندر ہمیں لایا گیا، اور کہانی کے اندر لایا گیا اور سب نے ووٹ دیا، اور اس کے بعد اب رزلٹ دیکھ لیں کیسے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ سمجھ لیں کہ اب آئندہ انشاءاللہ کوئی بندہ جذباتی اٹھے گا پاکستان میں، کوئی بھی اٹھے گا، اور کم از کم جو یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نام تبدیلی کے نام پہ اب کوئی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ سب کو تجربہ، سب مایوس ہو گئے ہیں۔ اب 10 سال کے بچے سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ بھی مایوس ہو گیا کہ یار ہم اصل میں یہ کہتا ہے جی میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کہ جی ہم سے ہاتھ ہو گیا، اور ہم سے بھی یعنی کہ ہم ایک کہانی کے اندر آ گئے ہیں، ایک کہانی سنائے گی، ایک بین سنائے گی، اس کے اندر سب آ گئے۔ اور مطلب کہ یہ جو تجربہ ہمیں ہونا تھا 50 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ہونا تھا، یہ ہمیں بہت مطلب ایک چھوٹے ایک سٹارٹ میں، یعنی کہ جو مطلب کہ 30 سال کی عمر میں ہے ان سے تو زندگی کے فرسٹ سٹیپ میں یہ تجربہ ہو گیا، اور کامیاب تجربہ ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اٹھ کے کرے بکواس، دیکھیں جب دل سے کسی کے اندر سٹینڈ نہیں ہے، دل میں آپ کی وہ نظریاتی تربیت ہی نہیں ہوئی اور ایک بچپن میں آپ ایک نظریاتی تربیت نہیں ہے، آپ کسی بھی اسلامی آئیڈیالوجی جو ہے یا نظریہ پاکستان سے آپ منسلک ہی نہیں ہے، کہ بچپن سے نوجوانی کی عمر میں آپ اس سے شامل ہی نہیں ہوئے ہیں، مطلب تو کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک کہانی سنائی گئی نا کہ اب ہمیں تو نہیں پتہ، تو بندہ جب کسی بھی اقتدار میں آتا ہے تو اس کے عزائم اور اس کے جو اندر کی جو باتیں ہیں وہ تو پھر اس کے بعد ہی لوگوں کے سامنے کھل کے باہر آتی ہیں نا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اب آنے والے وقتوں میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو پاکستانی قوم مطلب کہ دیکھیں نا، چھوٹے بچے بھی تک اس پہ یقین نہیں کریں گے، نہ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد یہ تحریک لبیک کا جو آج کل معاملہ چل رہا ہے پچھلے ہفتے سے، کہ دیکھیں نا ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ، میں کوئی اس کا مطلب کہ ہم سب ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم سب کی جان مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان، لیکن تحریک لبیک کا خالص ایک سٹینڈ یہ تھا۔ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کریں اس کے بعد قائم رہیں، اور آپ کا وہ سٹینڈ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو اگر اقتدار ملے تو آپ اس بات سے ہی ہٹ جائیں۔ تو جس بات کے لیے آپ نے ایک تحریک برپا کی ہے، کوئی بھی جماعت یا کس بات کے آپ نے ایک جماعت کھڑی کی ہے، کمپین چلائی ہے، تو جب آپ کو اس کا تھوڑا بہت بھی آپ کو پاور ملے تو آپ سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں، جس بات کا آپ نے سٹارٹ کیا اور لوگوں سے سمجھانا شروع کیا ہے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے، دیکھیں اس کو اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور میرے لیے تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے اور دکھ ہوا ہے کہ یہ
گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے آپ اس کو پورا عمل میں لائیں، اس وعدے کو عمل کریں، یا ان سے پھر وعدہ ہی نہ کرتے۔ اگر وہ اتنا ہی غلط تھا جو آپ بعد میں ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے مار کٹائی کی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پولیس کو جو انہوں نے مارا ہے اور یہ جو بھی انہوں نے جلاؤ گھراؤ کی وہ تو غلط ہے، لیکن جس بات پہ ان کا سٹینڈ تھا وہ بالکل رائٹ ہے، اور انہوں نے وہ جماعت بنی اس مقصد کے لیے تھی۔ اس کے بعد جو جس طرح ہی وہ پاور میں آئے اور آپ کو ڈیٹ دیتی رہے، چھوٹا جو بھی ان پہ طاقت تھی وہ لے کے سڑکوں پہ آ گئے، اور جس بات پہ ان کا سٹینڈ ہے وہ بالکل رائٹ ہے۔ آپ لوگوں نے کیوں اس کے ساتھ معاہدہ کیا؟ جب معاہدہ کیا تو اس کو پورا نہیں کیا، اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، اور یہ مطلب کہ ہم لوگ انصاف کریں گے، اور یہ مثلا جس طرح آپ لوگوں نے چلایا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، دیکھیں نا اس کے بعد یہ تو اصل میں ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے پاکستان قوم کے ساتھ کہ جس بات پہ عمران خان سٹینڈ لیتے تھے نا اسی کے الٹ کرتے ہیں۔ بس جس چیز انہوں نے کشمیر کے خلاف سٹینڈ لیا نا، آپ سب کے سامنے سب کو پتہ ہے کشمیر کا ہم یہ اور بیڑا غرق کر کے رکھ دے کشمیر کا، اس سے بہتر تو وہ کشمیر کی بات ہی نہ کرتے، آتے اور چپ کر کے چلے جاتے، لیکن ان لوگوں نے کشمیر کی بات کی اور سب پاکستان نے دیکھا کہ اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا کشمیر کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ساتھ تو جائیں گے، تقریریں کر لینے سے آپ ایک لیٹر بھیج دیں اقوام متحدہ میں اور ایک تقریر کر لیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اسے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کا جو دل میں نظریات ہے جس وجہ سے آپ کی شروع سے پیدائش ہو رہی ہے، اصل تو وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ یہودی لوبی ہے اور ان کے سارے تانے بانے جو ہیں اسرائیل اور امریکہ سے ملتے ہیں۔ اگر نہیں ملتے تو آپ نے خلاف سٹینڈ لیں، بازار دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند طبقہ ہے جو یہ بات کر دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، تو آپ کو سٹینڈ لینا اور ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، اور آپ کو ان سب چیزوں کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ دیکھیں نا کشمیر کی آپ نے بات کری اور مطلب کہ اس کو آپ نے سپورٹ کیا کرنی تھی، الٹا اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ لوگ اچھا جب ہم اب عام پبلک جو ہے یہ مطلب کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ تو یہی بات ہے کہ آپ اعلان جہاد کریں، ہم مسلمان ہیں اور آپ لوگ سب جہاد کا اعلان کریں، تو یہ ایک دلیل لا کے رکھ دیتے ہیں، بڑی سے بڑی دلیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ دلائل کی انبار تو آپ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی دلیل سکتے ہیں، لیکن سب یہ بیوقوفانہ حرکت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یعنی اب آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور نام آپ اللہ کے لے کے آئیں، مدینہ ریاست کا نام لے کے آئیں کہ ریاست کی مدینہ قائم وہ ریاست مدینہ ہم یہاں پہ قائم کریں گے، اور یہ اس کے لیے تو بھائی قوت ایمانی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور جو بات آپ کے اس پہ سٹینڈ لیں، جو آپ سٹینڈ نہیں لیتے تو آپ تو سب سے بڑے یعنی کہ جھوٹے ترین اس شخص ہیں اس دنیا میں۔ اس کے بعد جب آپ مطلب اب آپ ایک تقریر دیکھیں نا، تقریر اب مطلب کہ عمران خان ہے وہ تقریر کر لیتا ہے اقوام متحدہ میں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں گے، یا یہ ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستانی جو فوج ہے یہ جائے گی، اور یہ مطلب کہ پاکستانی آرمی کو ہم آرڈر دیں گے اور یہ کشمیر میں جائے گی، اور ان کی انشاءاللہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، تو فراڈ کرتے ہیں شاہ رگ ہے۔ شاہ رگ کا مطلب ہے کہ کشمیر کے بغیر آپ سانس نہیں لے سکتے ہیں، اگر آپ اب کسی انسان کی شاہ رگ کو دبا لیا جائے وہ تو مر جائے گا، اور یہ آپ کہنا ہی چھوڑ دیں کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، آپ کشمیر کا نام لینا ہی چھوڑ دیں، اس پہ اب سیاست کرنا ہی بند کر دیں۔ دیکھیں نا اگر شاہ رگ آپ کہتے ہیں تو آپ اگر شاہ رگ کو پکڑ لیا جائے 2 منٹ اس کو دبا دیا جائے وہ تو آپ سانس نہیں سکتے، بندہ مر جاتا ہے، تو آپ کیوں 70 سال سے کہی جا رہے ہیں آپ یہ لولی پاپ دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں؟ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کہانی میں لگایا ہوا ہے، عوام کو ایک ہی بار کہانی میں لگایا ہوا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور سب شاہ رگ کے مطلب کہنے کی حد تک کیا، کہنے میں جو مرضی کہہ لیں، آپ کہہ دیں کہ یہ پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں گے، باتوں میں کیا ہوتا ہے، آپ عملاً کیا کر کے دکھایا وہ دیکھیں نا، عملاً آپ اس کے مطلب یہ بات بھی نہیں کرتے، اس کا پورا الٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو بات کرنی چاہیے اس کا سٹینڈ لینا چاہیے، اگر نہیں لیتے دیکھیں نا ایک کہانی دے کے عوام کو کہانی میں لگا کے، دیکھیں نا سب تجربے ناکام ہو گئے تھے، کسی نے روٹی کپڑے کے نام پہ ووٹ لیا ہے، کسی نے کس کے نام پہ ووٹ لیا، آپ سب جانتے ہیں، تو سب اب وہ نون لیگ آئی، انہوں نے ایک کہ جی ہم خوشحال بنائیں گے، روڈوں کے نام پہ ووٹ لیا، پل کے نام پہ لیا، اب وہ تجربے ناکام ہو گئے، تو اس لیے عمران خان نے وہ اس لحاظ سے کامیاب رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نئی ٹیکنیک چلائی ہے، عوام کو ایک نئی فلم سنائی ہے، نئی کہانی سنائی ہے، اور اس لحاظ سے وہ کامیاب رہے، کیونکہ انہوں نے بھی سوچا ہوگا، اگر سرچ کی ہوگی کہ سب